اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری بحث چل رہی تھی کتاب اللمع میں مجنب کے بارے میں اور جنابت کے بارے میں. اس میں ہم نے بعض چیزوں کو گزشتہ درس میں بیان کیا. غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے، کیا اس کے سبب ہوتے ہیں، وہ سب ہم نے بیان کیا. پھر اس کے بعد بیان کیا تھا کہ جس انسان پر غسل جنابت واجب ہے، یعنی جو مجنب ہے، اس پر کیا حرام ہے. وہ چیزیں ہم نے بیان کی تھی کہ مجنب پر کیا کیا حرام ہے. اور آج ہم شروع کرتے ہیں وہ چیزیں کہ جو مجنب پر مکروہ ہیں، یعنی مجنب پر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، جن چیزوں کا انجام دینا مجنب کے لیے مکروہ ہے. کھانا پینا مجنب کے لیے مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ کڑلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے یا وضو کر لے. اگر مجنب نے ہاتھوں کو دھویا ہے، مجنب نے اگر جو ہے وہ کڑلی کی ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے یا وضو کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر کراہیت یہ نہیں رہے گی. لیکن مجنب ہے، نہ کڑلی کی ہے اور نہ ناک میں پانی ڈالا ہے، نہ وضو کیا ہے، تو اس پر مکروہ ہے کہ وہ کھانا کھائے یا پانی یا کوئی چیز پیے. اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کراہیت کی مثلا کیوں بچایا ہے اسلام نے، شریعت نے، مذہب نے؟ کہ اس لیے جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس حالت میں کھانے پینے سے جو ہے برس کا خطرہ ہے، برس کا خطرہ ہے. اور دوسرے روایات میں آیا ہے کہ یہ چیز جو ہے فقیری کو جلب کرتی ہے، کھینچتی ہے، یعنی فقیری لاتی ہے، یعنی گویا نحوست ہے، نحوست پیدا کرتی ہے. یعنی ایک انسان حالت جنابت میں بغیر وضو کیے یا بغیر کڑلی ناک میں پانی ڈالے کھانا کھائے یا پانی پیے اور دیگر کام کھانے پینے کوئی بھی چیز کھائے پیے، تو یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ فقیری کو کھینچتی ہے، اس سے یعنی فقیری بڑھتی ہے. صحیح، یہ روایات میں آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مثلا کیا ایک انسان مجنب ہے، وہ مجنب ہوا، اس نے ناک میں پانی ڈال لیا، کڑلی کر لی یا وضو کر لیا اس نے، اور اب وہ مثلا کھانے لگا، تو پھر کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے وہ مثلا کھائے، تو کیا الگ الگ وضو کرنا ہوگا پھر سے ہر دفعہ کے لیے ہر مرتبہ کرنا ہوگا، یا ایک ہی وضو یا ایک ہی دفعہ جو ناک میں پانی ڈالا ہے کڑلی کیا وہ کافی ہے؟ کہ اگر ایک ساتھ کھا رہا ہے بیٹھ کے مثلا ایک اس میں کھا رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ عام طور سے یہی کہا جائے گا کہ ایک ہی دفعہ میں کھا رہا ہے یا بلکہ اس میں فاصلہ کافی ہو گیا ہے، تو پھر اسے الگ الگ کر لینا چاہیے. سمجھ آئی محمد علی صاحب؟ سمجھ آیا؟ یعنی اگر جو ہے وہ اتصال ہے کھانوں میں، اب مثلا یہ کھا رہا ہے، تھوڑی دیر بھیگے میں کچھ مثلا جو ہے وہ دوسری چیز کھانے لگا، پھر کچھ پینے لگا، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر فاصلہ زیادہ ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا. یعنی متعدد ہوگا، وہ تعدد ہوگا کب؟ جب اکل و شرب متعدد ہو جائیں، تاخیر کے ساتھ. دیکھیں ایک ساتھ کھانا ہے، ایک اس میں نہیں، ایک نشست میں ہے، یہ تھوڑی ملا جلا ہی ہے، دیر زیادہ نہیں ہے، تو پھر نہیں. اور سونا بھی مکروہ ہے، حالت جنابت میں سونا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو اسے چاہیے کہ یعنی وضو کے بعد سوئے، الا بعد الوضو، یعنی وضو بغیر کیے حالت جنابت میں سونا بھی مکروہ ہے. اس کی یعنی یہ بتا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انسان وجہ کامل پر سو سکے، لہذا اسے وضو کر لینا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وضو جو وضو ہم نے سونے کے لیے کی ہے یا کھانے پینے کی وجہ سے کی ہے، تو کیا یہ وضو جو ہے وہ مثلا مبیح ہے؟
یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے، یا وہ کام کر سکتے ہیں جو مثلا جن میں طہارت شرط ہے، اس وضو سے کر سکتے ہیں، مثلا قرآن کے حرفوں کو چھو لیں یا اللہ کے نام کو چھو لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسماء گرامی کو چھو سکتے ہیں اس وضو سے؟ نہیں چھو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وضو غیر مبیح ہے. غیر مبیح ہے اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ حدث کو دور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یعنی جو ہے جو حدث ہم پہ صادر ہوا اس کے اثرات مثلا مرتب نہ ہوں ہمارے اوپر، یعنی جو ویسے اثرات ہیں. صحیح. کیونکہ مجرم کے لیے مبیح کیا ہے؟ غسل ہے. وضو کافی نہیں ہے مجرم کے لیے، بلکہ غسل، بلکہ یہ تو ہم نے اس لیے وضو کیا ہے تاکہ جو کراہیت ہے وہ دور ہو جائے، اور آدمی جو سونا ہے اس کا وہ اپنے مکمل طریقے سے سو سکے. مکمل طریقے نہیں، 2-4 گھنٹے نہیں، یعنی چونکہ اس حالت میں سونا مکروہ ہے تو تاکہ اس کا سونا وہ مکمل ہو، یعنی بغیر مکروہ کے ہو جائے، یعنی عام سونے جیسا سونا ہو جائے اس کا. یہ اس لیے ہے. خضاب کرنا مکروہ ہے مہندی سے، مہندی لگانا وغیرہ، خضاب بحنائن وغیرہ، یہ مہندی سے خضاب کرنا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خضاب کرنا بھی مکروہ ہے. اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ اگر انسان کوئی خضاب کیے ہوئے ہے وہ مثلا مجنب ہو، یعنی خضاب کیا اور مجنب ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے. دونوں مکروہ ہیں، یعنی حالت جنابت میں خضاب کرنا بھی مکروہ ہے اور خضاب کیے ہوئے تھا وہ مجنب ہو جائے، کر لے اپنے آپ کو، یہ بھی مکروہ ہے. 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا بھی مکروہ ہے. جی جی کالا جو کرتے ہیں، بال کالے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے تمام جنابت کے تمام اوقات میں، کوئی بھی وقت ہو. اب سوال یہاں بھی اسی طرح کا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیات کا عدد جو ہے، یعنی انہی آیات کو 7 دفعہ پڑھتے ہیں تو بھی مکروہ ہے، یا اس کے علاوہ آیات جو ہے مثلا 7 جو ہے وہ مکروہ ہے. یعنی 7 سے زیادہ پڑھنا، ہم نے 7 آیتیں پڑھی پھر انہیں کو دہرا دیا تو 14 ہو گئی گویا، 7 پھر دہرا دیا 2 دفعہ پڑھ دیا تو 14 ہو گئی گویا، تو اس طرح بھی مکروہ ہو جائے گا. یعنی 7 یہ پڑھی ہیں، 7 آگے پڑھیں دوسری آیات پڑھیں تاکہ مثلا 14 ہو جائیں، یا 3 پڑھیں تاکہ 10 ہو جائیں، تو وہ 3 پڑھنا مثلا مکروہ ہے. یعنی سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی الگ الگ آیات کا پڑھنا ہے. 7 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اب 7 کے بعد جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر ان کو ہی دہرا لیں تو کیا پھر بھی مکروہ ہے؟ یا اگر دوسری آیات ہم الگ سے پڑھتے ہیں 7 کے علاوہ تو وہ مکروہ ہے؟ یہ سوال ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 وجہ انہوں نے بتائی ہیں، 2 وجہ بتائی ہیں. کتنی وجہ؟ 2 وجہ بتائی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تکرار تو آتی ہے، تکرار سے عدد تو بڑھتا ہے نا، اور لوگ تکرار ہے لیکن صادق تو آتا ہے کہ جو بات پڑھ رہا ہے تو 7 پڑھی تھی پھر 7 کو دہرا رہا ہے تو تکرار لازم آتی ہے. اس تکرار سے صادق آتا ہے 7 عدد. تو جنہوں نے یہ مانا ہے کہ ہاں یہ ہے تکرار میں بھی عدد صادق آتا ہے تو ان کو آ کے مکروہ ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ اخبار میں جو ہے انصراف کیا ہے اس چیز سے، بلکہ الگ آیتیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے یہاں مکروہ یعنی نہیں ہے، عدد دہرانا میں مکروہ نہیں ہے، اور اگر الگ سے پڑھتا ہے تو پھر مکروہ ہے. بس میں ہی بجا کیا سمجھے کہ جو علماء یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنا بھی عدد میں شمار ہوتا ہے تو مکروہ ہے ان کے یہاں. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں آیات میں روایات میں ایسا نہیں آیا، روایات میں الگ الگ سمجھا گیا ہے روایات سے، تو جو اس طرح کا مثلا سمجھتے ہیں تو یعنی ان کے یہاں جو ہے وہ پھر ہاں مسجدوں سے گزرنا، عام مساجد جو ہیں ان سے گزرنا یعنی جائز تو ہے مکروہ ہے. جو عام مساجد ہیں یعنی 2 مسجدوں سے گزرنا حرام ہے، اصلا مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف، ان سے گزرنا حرام ہے. لیکن عام مسجدوں جو ہیں ان سے گزرنا جائز ہے، لیکن جائز عام جائز ہے
نہیں جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کراہیت ہے. جی مثلا مسجد کے 2 دروازے ہوں، جیسے ہمارے یہاں دروازہ ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، تو جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا پھر اس میں بھی ایک انسان جو ہے مسجد میں ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے مسجد میں، مثلا وہ اس سے داخل اور گھوم کے پھر واپس اس سے آ جائے، تو اس میں کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں یعنی اس میں جو ہے کیونکہ نہیں، اس میں تردد نہیں ہے، یہ کیا ہے یعنی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنی دیر وہاں ہے وہ مسجد میں نقش لازم آ رہا ہے اس پر جو ہے، یعنی ایک انسان ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عرفان میں بھی گزرا ہے، لیکن جو انسان وہاں گھوم رہا ہے وہ گزرنا تھوڑی کہا جائے گا اسے، جو ہے وہ عرفان بھی اسے گزرنا نہیں کہے گی، بلکہ اس پہ مقصد سے لازم آئے گا، رکنا ٹھہرنا. بولو چل رہا ہے وہ کہ یہاں آیا داخل ہوا اور گھوما چکر لگایا اور چلا گیا، جو ہے وہ پھر بھی اس پہ جو ہے وہ لازم آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، اور مکروہ ہے مجنب کے لیے حالت جنابت میں، مجنب کے لیے کھانا اور پینا مکروہ ہے. حَتَّى يَتَمَزْمَزَ وَيَسْتَنْشِقَ، یہاں تک کہ وہ یستنشق، یہاں تک کہ وہ ٹرلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے. او یتوضا، یا وہ وضو کر لے. اگر اس نے ٹرلی ناک میں پانی ٹرلی کیا ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، وضو کیا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے. فَإِنَّكَ لَا قَبْلَ ذَلِكَ خِفَ عَلَيْهِ الْبَرْصُ، پس اگر کھائے وہ اس سے پہلے یعنی ٹرلی کرنے سے پہلے، ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے کھائے تو اس پر برس کا خطرہ ہے. وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ فقیری لاتا ہے، اس کی وجہ سے فقیری آتی ہے، یعنی کوئی انسان حالت جنابت میں کھائے پیے تو اس سے فقیری آتی ہے، بلکہ انسان غسل کرے پاک صاف ہو پھر کھائے پیے. وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، اور متعدد ہو جائے گا کہے کا، یعنی وضو کا کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا ٹرلی کرنا، کب؟ بتعدد الاکل والشرب، یعنی جتنی دفعہ کھائے پیے گا اتنی دفعہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالے گا، ٹرلی کرے گا اور وضو کرے گا. بھائی تعدد ہو، متعدد ہوگا، تعدد ہو جائے گا نہیں کرے گا. بتعدد الاکل والشرب، جتنی دفعہ کھائے پیے گا اتنی دفعہ یہ کام کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، ٹرلی کرے گا اور وضو کرے گا یا وضو کرے گا. مات کب؟ مات تراخی عادتان، تاخیر کے ساتھ، جسے عادتاً تاخیر کہا جا سکے، یعنی کہ ایک ساتھ ہے کھا پی رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچ میں وقفہ، کافی وقفہ ہو گیا، سب لوگ اور فام میں کہا جائے کہ بھائی ہاں تو وہ الگ اس وقت الگ تھا، اب الگ ہے، کافی ٹائم ہو گیا مثلا، تو تراخی یعنی محمد علی صاحب تراخی یعنی تاخیر، تراخی یعنی تاخیر، کہہ رہے عادتاً، جسے عادتاً تاخیر کہا جا سکے. لا مع الاتصال، لا مع الاتصال، اگر متصل ہے کھانا پینا چل رہا ہے پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر ہر دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب روٹی کھائی ہے تو پھر چاول کھائیں گے تو پھر پھل کھائیں گے تو شربت پئیں گے تو جوس پئیں گے مثلا، پھر یہ ساتھ ساتھ ضروری پھر حاجت نہیں ہے. لیکن دوپہر کھانا کھایا 2 گھنٹے کے بعد مثلا جو ہے وہ پھر سوچا بھائی تھوڑا چائے لے لیں تو یہ تو تاخیر ہوگی نا، اتصال تو نہیں کہا جائے گا. تو اگر اتصال ہے تو ضرورت نہیں تعدد کی، اور اگر اتصال نہیں ہے تو پھر تعدد ہوگا. ٹھیک ہے. وَالنَّوْمُ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ، اور سونا مگر وضو کے بعد، اگر وضو کے بعد سوئے پھر مکروہ نہیں ہے. بغیر وضو کے حالت جنابت میں سونا مکروہ ہے. وَغَایَتُهُ، اور جو اس کی وجہ ہے ہونا کیوں ایسا ہے، ایقاء النوم الوجہ الکامل، تاکہ انسان صحیح طریقے سے بشکل کامل سو سکے. یعنی بشکل کامل کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے سو لے کہ اب مکمل نیند ہو گئی، اب نوم مکمل ہے، نہیں، یعنی تاکہ اس حالت میں سو سکے جس حالت میں سونا مکروہ نہیں ہے. وہ غیر مبیح، اور یہ وضو جو غیر مبیح ہے،
یعنی مبیح للصلاۃ نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے لیے کافی نہیں ہے جن چیزوں میں غسل جنابت کرنا واجب ہے. یعنی اب انسان مجنب ہے، وضو کر دے تو قرآن کو چھوئے مصحف کو نہیں چھو سکتا، چلو غسل واجب ہے اس کے اوپر. حسن چاہے کہ نماز پڑھ لے اس وضو سے، ناممکن ہے، چلو یہ وہ وضو نہیں ہے، یہ غیر مبیح ہے وضو ہے نماز کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. اما لأن غایتہ الحدث، اس لیے کہ تو اس لیے کی تاکہ حدث کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں. یہ حدث کی وجہ سے وضو کیا ہے، جو جنابت کی وجہ سے، یعنی نہ کہ جو ہے وہ غسل کر لیا تاکہ اب ہر چیز اس کے لیے مباح ہو جائے، یہ مبیح نہیں ہے. اور لأن المبیح للجنوب ہوا الغسل خاصتاً، یہ کہیے کہ مجنب کے لیے جو مبیح ہے وہ غسل ہے خاصتاً، یعنی خاص ہے، وضو سے مباح نہیں ہو جائیں گی چیزیں، بلکہ مجنب کے لیے تو غسل ہے مبیح، کہ غسل کرے تو مباح ہوں گی یہ چیزیں اس کے لیے. والخضاب بحناء وغیرہ، اور خضاب کرنا مہندی سے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے مکروہ ہے. وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَن يُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَزِب، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے کہ انسان مجنب ہو جائے اور جبکہ وہ حالت خضاب میں ہو، یعنی خضاب کیے ہوئے ہو اور وہ مجنب ہو جائے، وہ اپنے آپ کو مجنب کر لے، اپنے آپ کو مجنب کر لے جبکہ وہ جو ہے کیا ہے خضاب کیے ہوئے ہے، یہ بھی مکروہ ہے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی انشاءاللہ فی الدرس الجائی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ آنے والے درس میں ہوگا. خدا حافظ.